بسم الله الرحمن الرحیم اقناع الضمیر والا 40 نمبر سبق کی تکملہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ بحث المستثنی، مستثنی کا جو بیان ہے وہ کر رہے ہیں۔ اعلم ان المستثنی هو لفظ يذكر بعد حروف الاستثناء۔ آسان بات ہے، استثناء معنی کسی چیز کو نکال دینا، ایک بات ہو گئی اور اس کے بعد اس میں سے کچھ کیا کرنا، ایکسپٹ کرنا، ایکسپشن، مستثنا کرنا۔ تو ایک لفظ مثلا وہ اللہ کے بعد ذکر ہوا یا غیر کے بعد، سوا، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، یہ کیا ہے؟ حروف استثنائیہ ہے نا۔ ان کے بعد اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مستثنا، اور ان حروف سے پہلے جو کچھ ہوگا اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ۔ ان حروف سے پہلے والا جو ہوگا اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ، جو بعد والا ہوگا اس کو کہتے ہیں مستثنا۔ تو مستثنا وہی لفظ ہوا نا کہ یوز کرو بعد حروف الاستثناء، حروف استثناء کے بعد ذکر ہو جائے۔ فائدہ کیا ہے استثناء کا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ ذکر ہوتا ہے، اللہ کے بعد بھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے پہلے جو کچھ ذکر اس کے اندر جو حکم ہے، جو نسبت ہے، اس سے اللہ کے بعد والا جو لفظ جملہ ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ مستثنا مستثنا منہ سے نکال دیا گیا ہے، حکم سے مقابل جو بات ہو گئی ہو۔ اخراج ما بعد حرف الاستثناء، استثناء کے بعد جو ذکر ہو جائے اس کا نکال دینا، عن حکم ما ذکر قبلہ، مقابل کے حکم سے، مقابل پر جو حکم لگا ہے وہ حکم بعد والے پر نہ لگ جائے۔ فالذی خرج منہ یسمى بالمستثنى منہ، جس سے نکالا گیا اس کو مستثنی منہ کہتے ہیں۔ والذی استثنی ای اخرج، اور جس کو نکالا گیا ہے اس کو کہتے ہیں یسمى بالمستثنى۔ والمستثنى علی قسمین، اور یہ مستثنی دو قسم پر، متصل، منقطع۔ متصل کا معنی یہ ہے نا کہ آپ ایک چیز کو مقابل سے یعنی پہلے والے سے نکال دے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی داخل ہو، معنی یہ بھی اسی جنس سے ہو۔ مستثنا مستثنا منہ کی جنس سے، منقطع اس کو کہتے ہیں کہ مستثنا مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو، دونوں کی جنس الگ الگ ہو۔ فالمتصل ما اخرج باللفظ الا واخوات من حكم ما ذکر قبله مع كون داخل في عموم اللفظ۔ متصل ہوتا ہے کہ الا وغیرہ کے ذریعے سے نکال دیا جائے، مقابل کے حکم میں داخل ہو، جیسے جاءنی القوم الا زیدا۔ قوم میں جب سفر سے واپس آئے نا، پورے محلے والے میرے پاس آئے کہ السلام علیکم، آپ سفر سے کیا لے، سفر کیسے کیا، لیکن زید نہیں آیا۔ تو زید کوئی گدا جانور درخت تو ہے نہیں، وہی لوگوں میں داخل ہے محلے والے میں نا، صرف اس کو کیا کر دیا؟ مستثنا کر دیا کہ ان سب کا آنا ہوا، زید کا نہیں ہوا۔ فزید کا نہ داخل فی القوم، قوم میں داخل ہے لیکن حکم مجیز سے نکال دیے گئے کہ نہیں آیا۔ منقطع اس کو کہتے ہیں ما ذکر بعد الا واخوات غیر مخرج مما ذکر قبلہ، کہ مقابل سے نہ نکال دیے گئے کہ اس کا جنس الگ ہے۔ یار میرے پاس تو سب محلے والے آئے تھے جب سفر سے آیا لیکن ان کا گدھا نہیں آیا۔ تو گدھے تو لوگوں کے پاس نہیں جاتے اور نہ بھیڑ بکریاں لوگوں کے پاس جاتی ہیں، تو ایسے بعض اوقات ذکر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آئے تو سب مگر یہ گدھا نہیں آیا، کیونکہ اگر انسان ہوتا نا تو انسانیت کی خاطر تو اس کو آنا چاہیے تھا، مگر ہے گدھا نا، انسانیت اور حمایت میں بڑا فرق ہے۔ یا بعض اوقات غلطی سے بھی بولا جاتا ہے کچھ نہ کچھ سبقت لسانی سے۔ ما ذکر بعد الا اخوات غیر مخرج ما ذکر قبل نخو جان القوم الا حمار، فین حمار لم يكن داخلا في القوم، تو قوم داخل ان کی جنس الگ ہے۔ ما ذلك ذکر بعد حرف الاستثناء۔ اعراب المستثنى، مستثنى پر کیا اعراب آتا ہے؟ زبر، زیر پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر وغیرہ کیا لگانا پڑتا ہے؟ وعلم ان اعراب المستثنى على اربعة اقسام، اس کا اعراب 4 قسم پر ہے۔ اول یہ ہے کہ مستثنی کلام مجب میں آ جائے۔ کلام مجب کا معنی یہ ہے کہ وہ کلام مثبت ہو، ثابت، اس میں نفی وغیرہ کی بات نہ ہو۔ اذا وقع المستثنى في كلام مجب بعد الا فيكون منصوبا دائما،
پھر تو منصوبی آئے گا، جیسے جان القوم الا زیدن، زیدن پڑھو گی، زیدن زیدن وغیرہ نہیں پڑھیں گے. والکلام المجب کسی کے لیے ہوا ما لیس فیہ نفی ولا نہی ولا استفہام. کلام مجب مثبت کو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر نفی نہی استفہام کی بات نہ ہو. غیر المجب مکان بخلاف ہے، غیر مجب اس کو کہتے ہیں جو اس کے خلاف ہو.